دیکھیں اس طرح سے ہے کہ یہ تقریباً 2015 سے یہ فیملی جو ہے گراناز خاتون جس کی مسخ شدہ لاش ملی ہے، جس کے چہرے کو بری طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچوں کی لاش جو ہے بیٹوں کی وہ بارکھان میں کنویں سے ملی ہے۔ یہ کوئی 2015 سے جو ہے بچے مغوی تھے، اور الزام ان کے اہل خانہ کی جانب سے یہی لگایا گیا ہے کہ صوبائی وزیر جن کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، سردار عبدالرحمان کھیتران، یہ ان کی نجی جیل میں موجود تھے۔ یہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ سردار عبدالرحمان کھیتران کے گھر میں جو ہے ملازمت کرتی تھیں، اور ان کے شوہر جو ہیں خان محمد مری، وہ سردار عبدالرحمان کھیتران کے پرسنل گارڈ تھے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ سردار عبدالرحمان کھیتران نے گراناز اور خان محمد مری کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور مسلسل اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، جس پر انہوں نے متعلقہ تھانے سے جب رابطہ کیا تو وہاں پر ان کی آواز کو دبا دیا گیا، کیونکہ ایک سرداری نظام ہے اور اس سلسلے میں اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس بیچ میں کہیں سردار عبدالرحمان کھیتران کے جو بیٹے ہیں انعام کھیتران، جو بیٹوں میں ان کا چوتھا نمبر ہے، وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے جو ہے ان کی اس آواز کو بلند کیا، تو اس پر پھر یہ دشمنیاں بڑھتی گئیں، اور پھر یہ اچانک معاملہ خاموش ہو گیا، کیونکہ جو گراناز کے لواحقین ان کی جانب سے کہا گیا کہ گراناز کے بچوں کو اور گراناز کو جو ہے وہ سردار عبدالرحمان کھیتران نے نجی جیل گھر میں جو بنا رکھی تھی اس میں منتقل کر دیا، جہاں انہیں جنسی زیادتی، جنسی تشدد کے ساتھ ساتھ جو ہے جبری طور پر مشقت بھی ان سے لی جاتی رہی۔ جس کے بعد جنوری میں گراناز نامی خاتون کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے قرآن شریف ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، اور وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ سردار عبدالرحمان کھیتران نے جو ہے مبینہ طور پر ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قید کر کے رکھا ہوا ہے، جس پر سوشل میڈیا کی نظر یہ ہو کر چیز رہ گئی۔ اس پر نہ ہی متعلقہ جو علاقہ ہے بارکھان، وہاں کی کسی انتظامیہ نے اس پر ایکشن لیا، اور نہ ہی کہیں جو ہے یہ چیز میڈیا پر چل سکی، صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے بعد اب یہ کوئی 3 دن قبل اس خاتون گراناز نامی خاتون جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کی اور اس کے بیٹوں کی لاشیں جو ہیں وہ بارکھان میں کنویں سے نکلی ہیں، جن میں خاتون کا چہرہ بری طرح سے خراب ہو چکا ہے، اور بیٹوں کے چہرے پہ اور جسم پہ جو ہے وہ تشدد کے نشان واضح ہیں، جس پر جو ہے جو مری قبیلہ ہے انہوں نے پہلے تو بارکھان اور سے لاشیں کوہلو منتقل کی، جہاں نماز جنازہ کے بعد وہ گزشتہ روز کوئٹہ آئے، اور کوئٹہ کے سی ایم ہاؤس کے سامنے انہوں نے دھرنا دے دیا، اور اپنے 4 سے 5 مطالبات انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے کہ سردار عبدالرحمان کھیتران کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف FIR درج کی جائے، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، ان کی جو گھر میں نجی جیلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ تو اب تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر جو صورتحال سامنے آئی وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک GIT تشکیل دی تھی، اور GIT میں پولیس کے اعلیٰ افسران اور متعلقہ علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو شامل کیا گیا کہ وہ کوئٹہ میں بھی اور بارکھان میں بھی سردار عبدالرحمان کھیتران کے گھر پہ چھاپا مارے ہیں، ان کے گھر میں نجی جیلیں جو ہیں وہاں پر اس خاتون کے جو مغوی 5 بچے ہیں رہ گئے ہیں ان کو بازیاب کریں بحفاظت۔ تو کوئٹہ میں گزشتہ روز چھاپا مارا گیا، لیکن کوئی بھی بچہ وہاں سے، کوئی بھی مغوی بچہ وہاں سے نہیں ملا، لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے بارکھان میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے۔ اب تک وہاں سے کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئیں کہ کوئی بازیابی ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی، جبکہ جو باقی ان کے دیگر مطالبات ہیں اس میں انہوں نے GIT کو اس کو جو حکومت کی جانب سے محکمہ داخلہ کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی، جہاں بیٹھے مظاہرین نے اس GIT کو مسترد کر دیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اس GIT پر، اس کے ممبران پر یقین نہیں ہے، کیونکہ شفاف تحقیقات نہیں کر رہے ہیں، اور یہ IG پولیس جو ہے اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دیں، اور اس میں جو ہے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے سربراہان یا ان کے ممبران کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ مری قبیلے کے بھی 1-2 لوگوں کو شامل کیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کمیٹی کہاں تک کام کر رہی ہے اور شفاف طریقے سے تحقیقات کر رہی ہے یا نہیں۔
अब रह जाती है बात हुकूमत की जानिब से, तो सूबाई वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलूचिस्तान तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज मज़म्मत की गई। बलूचिस्तान असम्बली में इस मामले को उठाया भी गया, वहाँ तमाम अरकान ने अपने अपने जो राय है उसका इजहार भी किया। लेकिन कल से ये लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनके पास आकर इनके धरने में शरीक नहीं हुआ, जिस पर लवाहिकीन शदीद गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे वो अपना धरना जो है ख़त्म नहीं करेंगे। अब देखें मामलात तो यहाँ तक चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कहना कब्ल अज़ वक्त है कि जो बारखान में उनके घर पे छापा मारा गया है और अभी तक वो छापा जारी है, तो उस दरमियान कोई रिकवरी होती है या नहीं होती। और लवाहिकीन जो हैं वो अभी अपने प्यारों की लाशें लेकर यहाँ सीएम हाउस के बाहर कोयटा में बैठे हुए हैं, धरना भी उनका जारी है, लेकिन ताहाल ऐसी कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आई। जबकि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है अपने बेटे पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनका जो बेटा है चौथे नंबर का इनाम, वो इस सारे मामले में मुलव्विस है और वो अपने बाप की बदनामी का बायस बन रहा है, क्योंकि वो सरदारी निज़ाम सरदार बनना चाहता है इलाके का और वो चाहता है कि सियासत में भी उसको पोजीशन दी जाए। तो सरदार साहब ने कहा कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हक उनके चौथे बेटे का नहीं बल्कि उनके पहले बेटे का बनता है। जबकि इनाम जो उनका बेटा है उसकी जानिब से यही बयान सामने आया है कि वालिद जो हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और ये सारा जुल्म सितम वालिद ने किया है और अब वो इस मामले को दबाने के लिए इस तरह के बयानात जो हैं वो मुसलसल दे रहे हैं। इनाम भाई अब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। सर अब मुझे बताइए फेसबुक पे जो बयान था आपका इसके हवाले से। जी एग्जैक्टली वो सीन ही हो रहा है कि वो वीडियोस पता नहीं, बल्कि इनफैक्ट आपके पास भी होंगी ऑब्वियसली। आप देख सकती हैं कि ना पुलिस जब जा रही है ना तो बड़े ही हड़ले और धुड़ल्ले से जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी है, वो बेसिकली वो घर जो है वो उसमें टोटल हमारे नौकर रहते हैं, टोटल या गनमैन या नौकर रहते हैं। अब आपको बेहतर पता है कि वहां पे क्या मिलेगा, आपको नस्वार और सिगरेटों के बट्स के अलावा तो कुछ भी नहीं मिलना। जो मेन घर है, मैं बार बार पुलिस को जोर देता रहा, इनफैक्ट मैंने अपने चैनल्स के थ्रू जो भी मेरे सोर्सेज है उनके थ्रू मैंने आईजी और डीआईजी को बोला कि जो साइड वाला इसका घर है जहां पे सरदार की रिहाइश है, उस कमरे में छापा मार के आप कुछ भी ना करें, किसी रूम में ना जाए, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना। आप वहां पे जाके सिर्फ उनके घर पे 11 से 12 कैमरे लगे हुए, उसकी हार्ड डिस्क रैली में ले लें और वो हार्ड डिस्क का डेटा रिट्रीव करें। आपको इमरान प्लस मजीद, ये दो लड़के मोहम्मद के छोटे बेटे हैं, वो आपको दोनों वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएंगे इसी घर में घूमते हुए काम करते हैं।